تسلیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی زدنی علما۔ سورۃ النور، انشاءاللہ تعالی آج ہم آیت نمبر 2 سے 10 تک جائیں گے۔ اس صورت میں ہم آیت نمبر 2 سے 26 تک ہمیں بتایا جائے گا کہ معاشرے میں اگر برائی پھیل گئی ہے تو اس کی روک تھام کیسے کرنا چاہیے۔ جیسا کہ ہم نے لاسٹ ویک کے لیکچر میں سنا تھا کہ یہ عظیم و شان صورت ہے، اللہ سبحان نے اس کو نازل فرمائی ہے اور اس میں کچھ احکامات فرض کر دیے گئے ہیں اور اس میں کچھ روشن آیات ہیں تاکہ ہم نصیحت لیں۔ اور اس صورت کا جو انداز ہے وہ بے انتہا شاندار ہے، جو ہم دوسری قرآن کی صورتوں میں ہم نہیں دیکھتے ہیں۔ اب آیت نمبر 2 ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زانی عورت اور زانی مرد دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو، اور تم کو ان دونوں پر اللہ کے دین کے معاملے میں رحم نہ آنا چاہیے اگر تم اللہ اور آخرت کے دن پر یہ ایمان رکھتے ہو، اور چاہیے کہ دونوں کو سزا کے وقت مسلمانوں کا ایک گروہ موجود ہو۔ تو اب جو ہے ہم نے آپ کو پتہ ہے کہ یہ سورہ نور ہے، اور سورہ نور جو ہے وہ معاشرے میں روشنی لانے والی صورت ہے، لہٰذا پہلا حکم جو ہے وہ زنا سے شروع ہو رہا ہے۔ زنا یعنی کہ ایڈلٹری جو ہے، زنا جو ہے، ہر مذہب میں اس کو جرم سمجھا گیا ہے اور برا سمجھا گیا ہے۔ زنا کہتے کس کو ہیں، یعنی کہ ایڈلٹری کس کو کہتے ہیں، یعنی کہ بغیر نکاح کے مرد اور عورت جسمانی تعلق قائم کر لیں، یعنی کہ ناجائز تعلق، اللیگل ریلیشن شپس جو ہے وہ قائم کر لیں۔ اسلام میں یہ گناہ کبیرہ ہے۔ تو آیت جو ابتدا ہوتی ہے الزانیات والزانی، یعنی کہ زنا کرنے والی عورت، زنا کرنے والی مرد، تو شروع کس سے ہو رہا ہے؟ زانی عورت کے ذکر سے شروع ہو رہا ہے، بعد میں مرد کا ذکر آیا۔ کیوں؟ علماء کی تفسیر سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ زنا جو ہے وہ عورت کی رضامندی سے ہوتا ہے، اور اگر زبردستی ہو تو وہ ریپ کا کیس بن جاتا ہے۔ تو اس میں مرد کا بھی بہت بڑا حصہ ہے، مگر عورت کا اس میں زیادہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے عورت میں شرم و حیا رکھی ہے اور ساتھ میں پردے کے احکامات بھی رکھے ہیں۔ تو جب اتنی سب کچھ چیزیں رکھی ہیں اور یہ بھی بتا دیا ہے کہ زنا جو ہے وہ عورت کی رضامندی سے ہوتا ہے، تو اس کا مطلب ہے، اس لیے علماء کا خیال ہے کہ اس کو پہلے لایا گیا ہے عورت کو زانیہ، کیونکہ اس کی رضامندی تھی کر کے یہ عمل ہوا، وہ نہیں ہوتی تو یہ عمل نہیں ہوتا۔ تو اگر یہ عمل مرد اور عورت یا لڑکا لڑکی سے ہو ہی گیا ہے اور کسی کو ابھی خبر نہیں ہے، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اس کا علم جب اگر کسی کو نہیں تو اس کو بات کو تم اپنے حد تک رکھو، چھپا لو، اللہ سے توبہ استغفار کر لو، صدقہ دے دو، اپنی حد تک بات کو رکھو۔ اگر بات ظاہر ہو گئی ہے، ہو سکتا ہے کسی نے دیکھ لیا ہو یا خود کو گلٹی فیل ہو رہی ہے، خود ہی جرم کا اقرار کر لیا ہے، تو بات اس کو اسلامی عدالت تک جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو اب عدالت نے فیصلہ کرنا ہے۔ اگر وہ غیر شادی شدہ ہیں، لڑکا لڑکی ہیں، تو ان کو ہر ایک کو 100 کوڑے مارے جائیں گے، 100 کوڑے وپ مارا جائے گا، ٹھیک ہے؟ اور اگر شادی شدہ ہیں تو ان کو سنسار کر دیا جائے گا، یعنی کہ پتھروں سے مار کے ان کو مار دیا جائے گا۔ اور جو سزا دینے سے پہلے یہ دیکھا جائے گا کہ وہ پاگل تو نہیں ہے، عاقل ہیں کہ نہیں ہے، بالغ ہیں کہ نہیں ہے، اور آزاد ہیں یا غلام ہیں، یہ بھی دیکھا جائے گا۔ تو اسی آیت کے آگے یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ اگر کہ تم کو ان دونوں پر اللہ کے دین کے معاملے میں رحم نہیں آنا چاہیے اگر تم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو۔ تو دیکھیے، دین جو ہے نا وہ صرف نماز روزہ زکوٰۃ نہیں ہے، بلکہ جو اللہ نے دین دیا ہے وہ پورا کا پورا دین نافذ ہونا چاہیے اسلامی مملکت میں۔ اور اللہ نے کہا دیکھو، نرمی نہیں آنی چاہیے تمہارے دل میں، اللہ کے حکم کے سامنے مجرم کے لیے ہمارے دل میں نرمی پیدا نہیں ہونا چاہیے۔ ان پر ترس کھا کر ان کی تھوڑی سزا کم کر لیں، یا ان کے بڑے عہدے والے ہیں اس کی وجہ سے سزا کو تبدیل کر دیا جائے۔ اللہ نے اگر تم اللہ کو اپنا، اللہ نے کہا ہے یہ ہرگز ایسا نہیں ہوگا، اگر تم اللہ کو اپنا رب مانتے ہو، آخرت کے دن پر تمہارا ایمان ہے، یقین ہے، تو دل میں یہ خیال مت لے کے آنا کہ یہ ایک وحشیانہ سزا ہے یا اس سزا میں تم کمی بیشی کر دو، ہرگز بھی نہیں ہوگا۔ اور یاد رکھو کہ اگر تمہارے دلوں میں اس قسم کے اللہ کے لیے خیالات نعوذ باللہ ایسے آ رہے ہیں تو ہمارے دل میں نفاق کا مرض ہے۔ اور پھر اسی آیت میں آگے کہا جا رہا ہے کہ دونوں کو سزا کے وقت مسلمانوں کا ایک گروہ موجود ہو، یعنی کہ جب سزا کا وقت آئے تو مسلمانوں کا ایک گروپ وہاں موجود ہونا چاہیے تاکہ عبرت حاصل ہو،
اور معاشرے میں ایک ڈر بیٹھے۔ اور پھر اب ہم دیکھتے ہیں فائدے اللہ کے حکم کی فرما برداری کے کیا فائدے ہوں گے معاشرے میں۔ فائدے تو بہت سارے ہیں، لیکن مختصر وقت میں مختصر بات، جب حد جاری ہوتی، حد کسے کہتے ہیں؟ سزا۔ جب اللہ کا حکم سزا دیا جاتا ہے تو گناہ کی لذت ختم ہو جاتی ہے، شیطان بھاگ جاتا ہے، زنا کا مارجن کم ہو جاتا ہے، میاں بیوی کے رشتے میں مضبوطی آ جاتی ہے، نسل اور حسب کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ایک صحت مند اور پاکیزہ معاشرہ دینا چاہتے ہیں۔ جب معاشرے میں بے حیائی پھیلتی ہے تو زنا عام ہو جاتا ہے، اس لیے اسلام نے زنا کے دروازے بند کر دیے ہیں۔ آیت نمبر 3، اس میں فرمایا جا رہا ہے کہ زانی نکاح نہ کرے مگر زانیہ کے ساتھ یا مشرکہ کے ساتھ، اور زانیہ کے ساتھ نکاح نہ کرے مگر زانی یا مشرک، اور یہ حرام کر دیا گیا ہے اہل ایمان پہ۔ جس طرح دیکھیے کائنات میں سب سے بری چیز، سب سے بڑی چیز شرک ہے، اسی طرح معاشرے میں سب سے بڑا جرم زنا ہے، اس لیے زنا اور شرک کا بیان ساتھ ہوا ہے۔ ہمارے ماں باپ جو ماں باپ ہوتے ہیں ان کو دیکھیے، لڑکی کی صرف خوبصورتی اور لڑکے کا صرف اسٹیٹس تعلیم ہی نہیں دیکھا جائے، بلکہ ان کا کردار، ان کا خاندان، ان کا دین کا بھی ان کی جان پڑتال کر لیا جائے، اور جان بوجھ کر بچوں کی شادیاں ایسے زانی مرد اور زانی عورت لڑکی سے نہیں کرنا چاہیے۔ اور دیکھیے کہ شرک کا لفظ اس لیے یہاں بیان ہوا ہے، اس کی شدت کو محسوس کروانے کے لیے آیا ہے کہ زانی جب زنا کرتا ہے نا، دیکھیے وہ نفس کی پوجا کرتا ہے، نفس کی خواہش کی پوجا کرتا ہے، اللہ اور ایمان اس کو بھول جاتا ہے نا۔ تو جس کو اللہ سے محبت ہوگی، واقعی محبت ہوگی، وہ کبھی ایک زانی مرد کو زانی مرد سے شادی کرنا پسند نہیں کریں گے۔ تو اور پھر اللہ نے یہاں یہ بھی فرمایا ہے کہ اللہ کو ناپسند ہے ایسا نکاح۔ تو علماء نے کہا ہے کہ قانونی طور پہ تو نکاح ہو جائے گا، مگر اللہ کی نظر میں یہ ناپسندیدہ ہے، اور اگر ہم اس کے اگینسٹ جاتے ہیں تو دیکھیے پھر کیا ہوتا ہے، اس سے کیا ہوتا ہے، زانی مرد اور زانی عورت کو حوصلہ افزائی ہوتی ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو ناپسند فرمایا ہے۔ اور مگر یہ دیکھیں، مگر زانی انسان ہے، زانی مرد اور عورت، اگر وہ لوگ توبہ کر لیتے ہیں، اپنی اصلاح کر لیتے ہیں، پھر ان سے نکاح کر سکتے ہیں، اور ان کو زانی کا طعنہ بھی نہیں دیا جائے گا۔ اب آیت نمبر 4 میں کہا جا رہا ہے، جو لوگ پاک دامن عورتوں پہ عیب لگائیں اور پھر 4 گواہ نہ لائیں، ان کو 80 کوڑے یعنی کہ 80 کوڑے مارے جائیں گے، اور ان کی گواہی بھی قبول نہ کرو، یہی لوگ نافرمان ہیں۔ اور تو اب اس میں بتایا جا رہا ہے اس آیت کو جو کوڑے مارنے کی اس کے حد قذف کہتے ہیں، قاف ذال فا، ٹھیک ہے۔ تو کوئی جو ہے پاکیزہ عورت، پاک دامن عورت یا پاک دامن مرد پر بغیر گواہوں کے جو ہے زنا کا الزام لگا دینا، تو ان کی سزا یہاں بتائی جا رہی ہے کہ اتنی بڑی بات کر دینے کی سزا کیا ہے، 80 کوڑے ان کو مارے جائیں گے۔ نمبر 2، ان کی شہادت قبول نہیں ہوگی، اور نمبر 3 وہ فاسق ہیں۔ تو صرف لڑکا اور لڑکی کو دیکھیے ایک بستر پہ لیٹے ہوئے دیکھ لینا، یہ ایک ساتھ گاڑی میں دیکھ لینا، اور آپ یہ نہ سمجھ جائیں کہ انہوں نے جو ہے غلط کام کیا، یا پھر آپ کے پاس صرف 2 گواہ ہیں، 3 گواہ ہیں، اس سے کام نہیں چلے گا، پورے کے پورے 4 گواہ ہونے چاہیے، اور آپ کے پاس جو آپ نے زنا کی الزام لگایا ہے، آپ نے ان لڑکا لڑکی کو پورے کمپلیٹ گندی حالت میں دیکھا ہو، تبھی آپ اتنی بڑی بات کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ آپ اپنی زبان نہیں کھول سکتے۔ فار ایگزامپل آپ نے دیکھ بھی لیا ہے، ان کو اس کنڈیشن میں دیکھ لیا ہے، اللہ کی نافرمانی کی کنڈیشن میں دیکھ لیا ہے، مگر آپ کے پاس 4 گواہ نہیں ہیں، تب اللہ کا یہ حکم ہے کہ اگر تم نے دیکھ لیا تو اپنی زبان کو خاموش رکھو، جب تک تمہارے پاس 4 گواہ نہ ہوں اپنی زبان کو خاموش رکھو۔ کیونکہ اللہ نہیں چاہتا کہ معاشرے میں برائی پھیلے، اور اگر تمہارے پاس 4 گواہ ہیں تو جو ہے ان کو جو یا گواہ ہیں یا پھر خود جو مجرم ہے نا وہ گلٹی فیل کرے اور اعتراف کر لے، تو یہ اعتراف کہاں ہوگا؟ اسلامک عدالت میں ہوگا، اس کو وہاں سزا کے لیے وہ وہاں جائے گا اور اپنے جرم کا اعتراف کرے گا، اور عدالت ہی اس کی سزا تجویز کرے گی، ٹھیک ہے۔ تو جو اگر کہ زانی لڑکا لڑکی اگر ہیں بغیر شادی شدہ تو ان کو وہی 100 کوڑے ہوں گے، اور اگر وہ شادی شدہ ہیں تو کیا ہوگا؟ ان پہ حد سنگسار
انکار کی ہو جائے گی، اور اگر وہ جھوٹے نکلے، جس نے الزام لگایا ہے اور کسی نے کچھ بھی نہیں کیا تھا، تو اس لانے والے کو، بہتان باندھنے والے کو 80 کوڑوں کی سزا ملے گی۔ اور آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ لیکن جو لوگ توبہ کر لیں، استغفار کر لیں، اصلاح کر لیں، تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اب ہے آیت نمبر 6 اور 7 میں بتایا جا رہا ہے کہ جو لوگ اپنی بیویوں پر عیب لگا دیں ان کے ساتھ کیا ہوگا۔ ان کے بارے میں مسئلے کا حل بتایا جا رہا ہے کہ دیکھیے زنا کی جو برائی کی وجہ سے نا بہت سارے سوالات پیدا ہو رہے تھے، اور کیونکہ دیکھیے غیروں کی بات میں تو انسان صبر کر لیتا ہے نا، مگر اپنے گھروں میں ہی یہ حالات ہو جائیں تو کوئی گوارہ نہیں کر سکتا ہے نا، کیونکہ دیکھیے شوہر کی غیرت تو بہت زیادہ ہوتی ہے، اگر اپنی بیوی کو اس حالت میں دیکھ لے تو وہ تو قتل ہی کر دے گا دونوں کا۔ تو ایسی حالت میں اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کا سلوشن نکالا ہے۔ تو آیت نمبر ہم 6 میں دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ اپنی بیویوں پر عیب لگائیں اور ان کے پاس ان کے اپنے سوا گواہ نہ ہوں، تو ایسے شخص کی گواہی کی صورت یہ ہے کہ وہ 4 بار اللہ کی قسم کھا کر کہے کہ بے شک وہ سچا ہے۔ یعنی کہ شوہر نے اپنی بیوی کو زنا کرتے ہوئے غیر مرد کے ساتھ دیکھ لیا، وہی بات شک و شبہ نہیں، کمپلیٹ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا پھر وہ شخص 4 بار اللہ کی قسم کھا کر کہے گا میں بے شک وہ سچا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر 7 میں بتایا جا رہا ہے آیت نمبر 7 میں، اور 5 ٹائم 5ویں بار یہ کہے گا اس پر اللہ کی لعنت ہو اگر وہ جھوٹا ہے۔ اگر یعنی کہ شوہر کہے گا کہ اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو مجھ پہ اللہ کی لعنت ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک سلوشن بتایا تاکہ گھر کے حالات میں، کیونکہ کوئی گواہ نہیں ہے تو اب کس طریقے سے یہ بات ہو، یہ بات سب کہاں ہوگی؟ اسلامک عدالت میں جا کے یہ سب بات ہوگی۔ 2 صورتیں ہو سکتی ہیں کہ یا تو میاں نے اپنی بیوی کو اس کنڈیشن میں دیکھ لیا ہو، یا پھر دوسرا یہ کہ میاں جو ہے، ہسبینڈ جو ہے، وہ بچے کو ماننے سے انکار کر دے کہ یہ بچہ کسی اور مرد کا ہے، میرا بچہ نہیں، تو ایسی حالت میں اسلامک عدالت میں جا کر وہ گواہی دے گا، اور جب پھر عدالت ان کا نکاح ختم کروا دے گی، اور حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کا نکاح دوبارہ نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ اور قسم، جب یہ قسم لے لی جائے گی نا، مرد اور عورت کی قسم لے لی جائے گی، تو نہ عورت کو زانی کہا جائے گا اور نہ بچے پہ بھی طعنہ نہیں دیا جائے گا۔ اب دیکھیے، اب عورت پہ الزام ڈال دیا نا، شوہر نے الزام لگا دیا، تو اب عورت کو اللہ تعالیٰ موقع دے رہے ہیں کہ تم اپنی صفائی پیش کرو۔ تو اب آیت نمبر 8 میں ہم دیکھتے ہیں کہ اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسی طرح اور عورت سے سزا اس طرح ٹل جائے گی کہ وہ 4 بار اللہ کی قسم کھا کر کہے کہ یہ شخص جھوٹا ہے۔ اب اس کی جو بیوی ہے وہ یہ کہے گی کہ جو شوہر میرا الزام لگا رہا ہے مجھ پہ، یہ جھوٹا ہے، میں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا۔ اب آیت نمبر 9 میں کیا کہا جا رہا ہے؟ 5 ٹائم، اور 5ویں بار یہ کہے گی مجھ پر اللہ کا غضب ہو اگر یہ شخص سچا ہے، اللہ کا مجھ پہ غضب آ جائے، اگر میرا شوہر سچ بات کر رہا ہے تو مجھ پہ جو ہے غضب آ جائے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ اب آیت نمبر 10 پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر تم لوگوں پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی، اور یہ کہ اللہ تو توبہ قبول کرنے والا، حکمت والا ہے، دیکھو اللہ تو بہت مہربان ہے، فضل کر رہا ہے، تبھی تو دیکھو تم عورتوں کی پروٹیکشن کی ہے، ورنہ تو اگر میاں تم کو ایسی حالت میں خدا نہ خواستہ مس انڈرسٹینڈنگ ہو جائے تو وہ جان سے ہی یہاں پہ تو مار دیتے ہیں۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ اللہ کا رحم ہی تو ہے جس نے سورہ نازل فرمائی، سورہ نور کو نازل فرمایا، تمہارے لیے احکامات بتائے تاکہ تمہاری اصلاح ہو سکے، اور اس سے دیکھیے یہ سزائیں تمہارے لیے اس لیے رکھیے کہ اس میں حکمت ہے، کہ یہ کوئی ظالمانہ سزا نہیں ہے، کیونکہ دیکھیے اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے نا، اللہ کو پتہ ہے کہ اس معاشرے کی اصلاح کیسی ہونی چاہیے، اور اللہ تو توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ اور اگر ہم اس آیت پہ غور و فکر کریں تو آپ دیکھیں گے کہ مرد کے ٹائم پہ اللہ نے وہاں پہ نا لعنت کا لفظ آیا، اور عورت کے لیے غضب کا لفظ استعمال ہوا، تو اس کے لیے آپ لوگ پورا تفسیر بھی سن سکتے ہیں اور ترجمہ بھی سن سکتے ہیں، ہو سکتا ہے کوئی علماء یہ تفسیر بیان کریں کہ لعنت اور غضب میں کیا فرق ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں ان آیات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔